وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الناس الى اللہ ثلاثة ملحد فی الحرم ومبتغ فی الاسلام سنة الجاہلیة ومطلب دم امرئ بغیر حق لیہریق دمہ رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسند حرم میں کجی کرنے والا اور اسلام میں جاہلیت کی رسم کی اور طریقے کی خواہش کرنے والا، تلاش کرنے والا، اور کسی آدمی کے خون کو پوری کوشش کے ساتھ طلب کرنے والا تاکہ اس کے خون کو بہائے۔ ابغض الناس، الناس میں الف لام عہدی ہے اور مراد ہے عصاۃ مؤمنین، عصاۃ مسلمین، مسلمانوں میں وہ لوگ جو گناہگار ہیں۔ اور بعض حضرات نے جو الف لام کو جنس کے لیے مانا ہے، صاحب مرقات فرماتے ہیں وہ بعید ہے، اس لیے کہ کفر سے بڑھ کر کوئی معصیت نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اسے تحدید پر اور توبیخ پر محمول کیا جائے۔ ابغض الناس الی اللہ، اللہ کی نظروں میں وہ شخص انتہائی ناپسندیدہ ہے، گرچہ وہ لوگوں کی نظروں میں محبوب ہو۔ ثلاثۃ، تین لوگ، ای ثلاثۃ اشخاص۔ نمبر 1 ملحد فی الحرم، واحد منہم یا احدہم، ان میں سے ایک حرم شریف میں ظلم کرنے والا یا معاصی کا ارتکاب کرنے والا، ایک تو وہ حرم پاک میں اللہ کی نافرمانی کرے، ایک تو نافرمانی کرنا خود گناہ عظیم ہے، پھر معصیت کا ارتکاب حرم پاک میں، حرم کی حرمت کو پامال کرنا، یہ دوسرا گناہ ہے۔ ملحد، الحد یلحد، الحاد سے ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ الحاد کا معنی آتا ہے المیل عن الصواب، راستی سے ہٹنا، اسی سے لحد ہے۔ حاصل یہ ہے کہ حرم میں گناہ کا ارتکاب، اسی طرح وہ چیزیں جن کا ارتکاب حرم میں ممنوع ہے، جیسے لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، حرم کا شکار وغیرہ کرنا۔ علامہ ابہوری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حرم میں گناہ صغیرہ کا مرتکب حق سے دور ہے، ملحد ہے، تو اس سے زیادہ مبغوث تو وہ ہوگا جو حرم سے باہر گناہ ہے، تو یہ شخص اس سے زیادہ مبغوث ہوگا۔ حرم میں صغیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا یہ اس شخص سے زیادہ مبغوض ہوگا جس نے حرم سے باہر کبیرہ گناہ کیا ہو۔ جی ہاں، اس کا مقتضی تو یہی ہے، بلکہ الحاد کا ارادہ کرنے والا بھی اسی طرح مبغوض ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُلِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ
نذقہ من عذاب علیم۔ بعض سلف نے ظلم کی تفسیر خادم کو گالی دینے سے بھی کی ہے۔ ایک شخص ہوا، دوسرا شخص مبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، دوسرا وہ شخص جو مسلمان ہونے کے باوجود رسوم جاہلیت کو اختیار کرے، جیسے نوحہ کرنا، بدشگونی لینا، غیر اسلامی تہوار منانا، اولاد کو قتل کرنا، لڑکیوں سے بغض و نفرت کرنا، یہ سب چیزیں سنت الجاہلیہ۔ فعل جاہلیت پر سنت کا اطلاق باعتبار لغت کے ہے یا پھر باعتبار تحکم کے ہے، ڈانٹ کے طور پر ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہونے کے جاہلیت کی تمام رسومات کو ترک کر دینا ضروری ہے۔ وَمُطَّلِبٌ دَمَ امْرِئٍ، مطلب تنوین کے ساتھ، دم امرئ دم نصب کے ساتھ۔ بعض نے مطلب کو مضاف اور دم امرئ کو مضاف الیہ قرار دیا۔ مطلب دم امرئ، مطلب اطلاب سے تشدید کے ساتھ، ای متکلف فی الطلب۔ سید جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجتہد فی الطلب۔ مطلب اصل میں متطلب تھا، تا کو تا سے بدلا، پھر تا کا تا میں ادغام کر دیا۔ تیسرا وہ شخص جو کسی مسلمان کا ناحق خون بہانے کا طلبگار ہو اور محض خون ریزی مقصود ہو، تو یاد رکھیے قتل بذات خود گناہ کبیرہ ہے، اور وہ بھی ناحق محض خون ریزی مقصود ہو، جو شریعت کی نظر میں مزید قابل نفرت ہے۔ قاتل نے دو جرموں کا ارتکاب کیا، ایک تو اس نے ظلم کیا، اور دوسرے کہ بندے خدا کو اس نے اذیت پہنچائی، جو اللہ کو انتہائی ناگوار ہے۔ لیحرق دمہ، احراق، احرق یحرق، احراق معنی خون ریزی، خون بہانا۔ یہ اصل میں اراقہ تھا، حمزہ کو ہا سے بدلا گیا، اور ایک لغت ہا ہی کے ساتھ ہے احراق۔ حاصل یہ ہے کہ عصاۃ مسلمین میں سب سے زیادہ مبغوض اللہ کی نظر میں مذکورہ تین لوگ ہیں، جیسے بھی آپ نے سن لیا، ملحد فی الحرم، دوسرے ہے مبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اور تیسرے ہے مطلب دم امرئ بغیر حق لیحرق دمہ۔ اس لیے کہ انہوں نے گناہ اور الحاد کو جمع کیا، جس کی وجہ سے قباحت میں اضافہ ہو گیا۔ ایک تو معصیت، اور وہ بھی حرم پاک میں، دوسرے اسلام میں بدعت، ایجاد، اختراع، نئی بات کو پیدا کرنا، اور وہ بھی ایسی جس کا تعلق زمانے جاہلیت کی رسومات سے ہو۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ قتل نفس، جو غرض صحیح کے تحت نہ ہو بلکہ بغیر حق اور محض خون ریزی مقصود ہو۔ لیحرق دمہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ قباحت میں اضافہ کرنے والی چیز اول میں باعتبار محل کے ہے، یعنی حرم، اور دوسرے میں باعتبار فاعل کے ہے، زمانے جاہلیت کی رسومات کو اختیار کرنے والا، اور تیسرے میں باعتبار فعل کے ہے، قتل کرنا، یہ فعل ہے۔ تو باعتبار محل کے، باعتبار فاعل کے، اور باعتبار فعل کے۔ مبتغٍ، مطلب دونوں لفظوں میں مبالغہ ہے،
اس وعید کا مستحق جب طالب اور متبنی ہے تو مباشر کیوں نہیں ہوگا؟ اس کا ارتکاب کرنے والا کیوں نہیں ہوگا؟ بدرجہ اولا ہوگا۔ جب محض خونریزی کی خواہش اور طلب اتنا بڑا جرم ہے تو اس جرم کو کر گزرنا کتنا بڑا جرم ہوگا؟ آپ خود ہی اندازہ لگائیے، اس کی کتنی سخت سزا ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قیل من ابى قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت ساری کی ساری جنت میں داخل ہوگی، سب کے سب جنت پہ جائیں گے، الا من ابى مگر وہ شخص جس نے انکار کیا ہو۔ قیل من ابى پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ کل امتی يدخلون الجنة، يدخلون صیغہ معروف ہے، بعض نے صیغہ مجہول سے بھی پڑھا ہے، يدخلون الا من ابى مگر وہ شخص جو اس شریعت کو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں لے کر آیا ہوں قبول نہ کرے۔ اگر امت سے امت اجابت مراد لی جائے تب تو استثناء منقطع ہوگا، اور اگر امت دعوت مراد لی جائے تو پھر اس صورت میں استثناء متصل ہوگا۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امت دعوت مراد ہے تب تو ابا انکار کرنے والا آبی انکار کرنے والا کافر ہوگا، اور اگر امت اجابت مراد لی جائے تو آبی عاصی مسلمان ہوگا، اور اس صورت میں استثناء زجرن اور تغلیظن ہوگا۔ قیل من ومن ابى یہ محذوف پر معطوف ہے، عطف جملہ علی الجملہ کے قبیل سے ہے، اے عرفنا الذین يدخلون الجنة، ہم نے ان کو تو جان لیا جو جنت میں داخل ہوں گے۔ ومن الذی ابى لیکن وہ کون ہے جس نے انکار کیا، ہم اسے نہیں جانتے۔ جواب کے لیے بس بطور اختصار اتنا کافی تھا، من عصانی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغرض تفصیل اگلا جملہ ارشاد فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى۔ اس تفصیل سے مقصود اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ تم نے نہ تو یہ جانا اور نہ وہ جانا، یعنی يدخلون الجنہ جنت میں داخل ہونے والوں کو بھی نہ جانا اور من ابا کو بھی نہیں جانا، دونوں کو نہیں سمجھا۔ تو سن لو من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی فرمانبرداری کی وہ تو جنتی ہے، وہ جنت میں جائیں گے، اور جس نے نہیں مانا ومن ابا اور جس نے میری اطاعت نہیں کی اس نے انکار کیا۔ صاحب مرقات فرماتے ہیں تقدیری عبارت یوں بھی ہو سکتی ہے من اطاعنی وتمسک بالکتاب والسنہ دخل الجنہ ومن اتبع ہوا وضل عن الصواب وضل عن الطریق فقد دخل النار، جس نے میری اطاعت کی، کتاب و سنت پر تمسک کیا، مضبوطی سے تھاما، جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے اپنے خواہش کی اتباع کی اور راہ راستہ سے ہٹ گیا اور جو ہے برگشتہ ہو گیا تو یقیناً وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کی جگہ ابا کا استعمال سبب کو مسبب کی جگہ وضع السبب موضع المسبب کے قبیل سے، اسی وجہ سے اس حدیث کو باب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں لایا گیا ہے۔